تو کل جب ہم لوگ ہجرت کا جو واقعہ سن رہے تھے، اس ہجرت کے واقعے کو میں نے، چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا، 20 منٹ ہو چکے تھے، 20 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے درمیانی بہت سارے واقعات کو چھوڑ کے اس واقعے کو مدینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہنچا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، یہ کہہ کر ہم جو ہے درس کو ختم کر دیے تھے۔ کیونکہ اگر درمیان کا واقعہ بول کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت شروع کیے، مدینہ نہیں پہنچے، ایک الگ سا ٹینشن انسانوں کو لگا رہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دے رہے ہیں، کیا کہہ کر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ابھی غار ثور کے اندر ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھو، دشمن پہنچ چکا ہے، مشرکین مکہ پہنچ چکے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے کہا، لا تحزن یا ابو بکر، ابو بکر غم نہ کرو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے متعلق تم کیا کہو گے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے متعلق اس آیت کو نازل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہے جس کو عربی زبان میں معیت خاص کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے معیت، ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا، ایک عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہے وہ ایک خاص قسم کا ساتھ ہے۔ دنیا کی سب سے سپر پاور سیکیورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سامنے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، سامنے سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہے، یہ ساتھ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے علاوہ ہجرت کے پورے واقعے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا، بہت سارے اسباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پہلا سبب رات کو نکلنا، یہ سبب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کو اختیار کیا۔ اگر یہ کہہ کر نکلتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم نکل جائیں گے، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں نہیں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے سب سے پہلے سبب کو اختیار کیا۔ ہمیں ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کاروبار میں، ہماری ہر چیز کے اندر پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ صرف دعا کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے گھر کے اندر، اللہ برکت دے برکت دے، برکت نازل نہیں ہوتی۔ برکت کے لیے حرکت کی ضرورت پڑتی ہے، برکت کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت جو چہرے کو ڈھانپ کیا ہے، یہ اسباب میں سے ہے۔ ابو بکر نے جو اونٹنیوں کو تیار کیا، یہ اسباب میں سے ہے۔ سارے اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا احتیاط کیا، یہاں تک کہ رات کے وقت کو اختیار کیا کہ رات کو ہم سبب بنائیں گے، رات میں نکلیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ رات میں نکلے اور ایسے راستے سے نکلے۔ شمال کے راستہ معروف و مشہور راستہ تھا مدینے کو جانے کا، لیکن جنوب کے راستے سے نکلے۔ ایک ایسا راستہ تھا جو راستہ کسی اور کو معلوم نہیں تھا، عبداللہ بن اریقط کو وہ راستہ معلوم تھا، اس راستے سے لے کے نکلے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کئی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ رات بھر چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر چلتے رہے، صبح میں بھی چلتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، دھوپ، کڑی دھوپ تھی، دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک چٹان نظر آئی ان کو، ایک بڑا سا پتھر نظر آیا جہاں پر چھوٹا سا سایہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وہاں پر جا کر سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی ذرا رک جائیے، میں یہاں پر پاک کر دیتا ہوں، پھر آپ سو جانا، آرام کر لینا، بہت تھک گئے ہیں آپ آرام کرو، میں آپ کی نگرانی کروں گا۔
آرام کرنے کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد نگرانی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہیں ایک دور سے ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے۔ ابوبکر دیکھتے ہیں، اس کو ابوبکر کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا، یہ بھی جو ہے سایہ حاصل کرنے کے لیے اس دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے، یا تمہارے پاس جو دودھ دینے والی بکریاں ہیں تو ذرا دودھ نتھار کے ہمیں دے دینا۔ وہ دودھ نکال کر ابوبکر صدیق کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، انتظار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا۔ اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا۔ دودھ پینے کے بعد ابوبکر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دودھ پیے، جیسے ان کو سکون ملا، مجھے بہت سکون ملا اور میں بہت خوش ہو گیا۔ یہ محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک انسان جانتا نہیں کہ تم کون ہو، نہ میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں، نہ آپ جانتے مجھے میں کون ہوں، لیکن ہمارا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، یہ محبت سب سے حقیقی محبت ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو سکتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا جو ناتا، ایک مسلمان کے دل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہندوستان کے مسلمان کے دل کو افریقہ کے مسلمان کے دل سے جو ناتا اسلام کا جوڑتا ہے، اسلام کا ناتا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ شیطان اس کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن میں بتا رہا تھا آپ کو۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ ایک اور واقعہ جو بہت معروف و مشہور ہے، آپ الرحیق المختوم پڑھتے ہیں، صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کے اندر بھی وہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام بہت ساری کتابوں میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہاں پر میں آج ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ام معبد کا وہ واقعہ، ام معبد کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں بیٹھی رہتی تھی، ان کا گھر راستے میں آتا تھا، جو بھی آتے تھے جاتے تھے ان کو کھانا پلایا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزرے، نبی نے محسوس کیا کہ میرے پیارے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہو چکے ہیں۔ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے، اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، بھوکے رہ جاتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیا کرتے تھے۔ پیاس لگی پانی پی کر، بھوک لگی کھجور کھا کر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، کبھی اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا۔ لیکن جب ابو بکر کو بھوکا محسوس کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ام معبد، اے اماں جان، اگر تمہارے پاس گھر میں کھانا ہے تو لے کے آ جاؤ، میرے محبوب ابو بکر صدیق بھوکے ہیں، میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ ام معبد کہتی ہیں اللہ کے نبی، ان کو نہیں معلوم تھا، ایک نیا مسافر تھے، کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بہت بابرکت ہو، میں تم کو جانتی نہیں ہوں، ان پڑھ تھی، جانتی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ واقعہ، ام معبد کا یہ واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت کو انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ، یہ بہت مشہور ہے واقعہ، بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بابرکت مسافر لگتے ہو، لیکن میرے گھر کے اندر آج ہی کھانا موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں گھر کے ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے، کئی سالوں سے اس نے دودھ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے کہتے ہیں اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو کے ہم لوگ پی لیں گے۔ ام معبد مسکراتی ہوئے کہتی ہیں کئی برس ہو گئے یہ بکری دودھ نہیں دیتی، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا ایک پیالہ تو لے کے آؤ، ایک برتن تو لے کے آؤ۔ ام معبد کو کیا معلوم تھا آج اس کے گھر پہ وہ آئے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں وہاں نازل ہو جاتی ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہو جاتی ہیں۔ ام معبد کو کیا معلوم کہ اس کے گھر آج کون آئے ہیں؟ ام معبد جاتی ہیں مسکراتے ہوئے کہتی ہیں چہرے کو دیکھا، باروب چہرہ، باوقار چہرہ، ایک مرتبہ دیکھا دوسرے مرتبہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی،
صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں گے، صحابہ کرام کی جب زندگیوں کو آپ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکر سے جب پوچھا گیا کہ کیا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، ابو بکر نے کہا یہ چاند سا مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو ساری دنیا کے اندر چھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا، اتنا رعب، اتنا دبدبا تھا کہ دوسری مرتبہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چہرے کی بات آ گئی میرے نبی کی تو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند سے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرخ رنگ کی ریڈ کلر کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی چاندنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ چاند سا مسکراتا ہوا چہرہ میرے نبی کا میں دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو میں نے دیکھا، کبھی میرے نبی کے چہرے کو میں نے دیکھا، یہ سوچتے ہوئے میں پریشان ہو گیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے نبی زیادہ خوبصورت ہیں۔ آخر میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے نبی سے خوبصورت یہ چاند ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ چہرے کی بات آئی تو میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تم تو خوبصورت ہو اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتنے حسین ہو کہ کائنات کی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا ہے نہ قیامت تک ایسا بچہ کوئی دیکھے گی۔ اتنے حسین، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے دربار میں تم کھڑے ہو گئے، اللہ سے مانگتے چلے گئے، اللہ سے یہ کہتے چلے گئے اللہ تو مجھے ایسا بناتا چلا جا، تم مانگتے چلے گئے اللہ تمہیں ویسا بناتا چلا گیا، تم اتنے حسین و خوبصورت ہو۔ ام معبد نے کہا ایک مرتبہ چہرہ دیکھا پھر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ چہرے کی بات آئی، اب وہ الگ موضوع ہے، میں بیان کر رہا تھا۔ ام معبد جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا برتن لے کے آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ابو بکر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکراتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے نا، وہ سفید ایسے دانت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے، ان کے دانتوں کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ اس آسمان پہ، گھنے آسمان میں بجلیاں چمک رہی ہیں، اتنے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم ام معبد کو کہ کون آئے ہیں ان کے گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو لیتے ہیں، لے کر ابھی بکری کے پاس جا کر ہاتھ ہی رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے وہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا دودھ آتا ہے، اتنا دودھ آتا ہے، سارے کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے پی لیتے ہیں، ابو بکر، ام معبد، سارے کے سارے لوگ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے ہیں، سارے برتنوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے دودھ پینے کے بعد نکل پڑتے ہیں۔ ام معبد پکارنے لگتی ہے اے بیٹا رک جاؤ، اتنی بابرکت ذات کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، بہت بابرکت مسافر لگتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم آج میرے گھر کو چھوڑ کے نہ جانا، یہاں پر رک جانا، میں رات میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی، میرے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی، اے بیٹا میرے گھر کو چھوڑ کے مت جانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ابھی حکم ہے کہ ہم جائیں گے، ایک موقع آئے گا پھر لوٹ کے آئیں گے، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو معبد آتے ہیں، وہ قید سالی کا زمانہ تھا، ابو معبد جو بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے، ساری بکریاں بھوکی پیاسی واپس لوٹی، کسی بکری کے اندر دودھ نہیں تھا، بڑے پریشان گھر کو لوٹتے ہیں کہ میری بیوی کو کیا کھلاؤں کیا پلاؤں، آج بکریاں چارہ بھی نہیں چری ہیں۔ یہ افسوس کے ساتھ آ کر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ برکت کہاں سے آ گئی، یہ رحمتیں کہاں سے میرے گھر کے اندر نازل ہو گئی۔ ام معبد بیان کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کون تھے، ایک ایسے مسافر تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ سورج ہمارے گھر کے اندر چل کے آیا ہے، یہ چاند سا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، یہ سورج، یہ ستارے جیسے چمکتے ہیں جیسے دمکتے ہیں ویسے اس کے دانت تھے، ایسا لگتا تھا جو اس کے اطراف اکناف ساتھی تھے، جیسے ہی حکم دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، بہت ہی بابرکت مسافر تھے۔ بہت سارے اوصاف ام معبد بیان کرتی ہیں جن کو اگر آپ چاہیں تو الرحیق المکتوم اس طرح کی بہت ساری سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہیں، بیان کرتی ہیں۔ جیسے ہی اس واقعے کو سنتے ہیں ابو معبد، حلیے کو جب سنتے ہیں ابو معبد فوراً پہچان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتے۔
کہتے ہیں ہائے کاش کہ میں ذرا جلدی چلا آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت راستے میں جب چل رہے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ تو بہت سارے لوگ چونکہ یہ سمجھتے تھے، ابو بکر سے ملاقات کرنے کے بعد پوچھتے تھے یہ سامنے جو بیٹھے ہیں کون ہے؟ سواری تھی، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو، ردیف عربی زبان میں کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو۔ تو ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، پوچھتے ہیں سامنے بیٹھا ہوا انسان کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ میرے ہادی و رہنما ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ راستہ دکھانے والے رہنما ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے دل میں یہ ارادہ ہوتا تھا یہ ہمارے دین، ہمارے شریعت کے ہمارے رہنما و رہبر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ابو بکر کے سفید بالوں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر والے یہی نبی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو بکر صدیق بہت معروف و مشہور تھے، ہر جگہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب لوگ آتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان کو ملاقات کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ دیکھو اخلاق دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوچتے ہیں میرے نبی کو چھوڑ کے مجھ سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں، چادر کو لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی چادر کو رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت ہوتا چلا ہے، بس ان ساری باتوں کے اندر، پورے ہجرت کے واقعے کے اندر ہمیں سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اسباب کو اختیار بھی کرنا چاہیے، اللہ پہ پورا بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جب جا کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کے اس بڑے پلان میں کامیاب ہوئے، ہم بھی ہماری زندگی کے بڑے بڑے پلانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیاں مکے میں رہ گئی تھیں، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے جو مکے میں باقی رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو 5000 درہم دے کر، 2 اونٹنیاں دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان ساروں کو لے کے آؤ۔ وہ جاتے ہیں، ان ساروں کو لے کے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے مدینے میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کریں گے، محنت کریں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی ہمارا عمل مکمل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر اب میں یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھ جاؤں، مسجد بڑی بابرکت جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ سے دعا کروں اللہ مجھے کھانا دے، روزی دے، آئے گی روزی روٹی؟ نہیں۔ جب تک ہم برکت کے لیے حرکت نہیں کریں گے، ہمارے روزی روٹی ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اسباب کو ہم اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی زندگی میں خوب محنت کریں گے، خوابوں کو چھوڑ دیں گے، محنت کریں گے، جبھی جا کے ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ پر پورا بھروسہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں محنت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔